اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ آج چونکہ گفتگو محسن نقوی شہید کی ذات والا صفات پر ہو رہی ہے، تو یقین جانیں کہ میں زمانہ طالب علمی میں تھا اور میں نے ان کی شہادت سے جو کچھ آخری ایام یا کچھ ماہ تھے اس میں 13 رجب کا ایک مشاعرہ یہیں پہ الحمرا میں ہی انعقاد پذیر ہوا تھا، اور اس میں نے محسن نقوی صاحب کو ایز اے شاعر اس مشاعرے میں سماعت کیا، اور اس کے علاوہ گائے بگائے جہاں بھی محافل ہوتی رہیں، میں محسن صاحب کے شخصیت سے اور ان کے کلام سے اس قدر قربت رکھتا تھا کہ میں اس محفل میں یا کہیں سے بلاوا آ جاتا تھا یا تو میں وہاں جا کر، اور بڑی اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ ڈاٹ ایک ٹریننگ سینٹر ہے انکم ٹیکس کا بہار کا، وہاں پہ بھی ایک تقریب ہوئی تھی، اس میں بھی محسن نقوی صاحب موجود تھے، انہوں نے اپنی مذہبی شاعری جو ہے وہ پیش فرمائی تھی، تو میں بہت قریب رہا، یعنی بظاہر میں ان کے قربت میں نہیں رہا، لیکن میں ان کو ذاتی حیثیت میں شاعری کے اعتبار سے بہت زیادہ پسند کرتا رہا۔ اور پھر میں نے جب ان کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا تو میں ان کی نماز جنازہ میں بھی، جو کہ ناصر باغ میں ان کی نماز جنازہ ہوئی تھی، اس میں بھی میں موجود تھا، اور شاید صف اول میں موجود ہوں گا، اور وہ ایک بڑا کٹھن لمحہ تھا اور بڑا افسردہ کہ جس میں محسن نقوی جیسی شخصیت موجود ہے یقیناً۔ تو وہ اس میں علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب قبلہ بھی موجود تھے، اور ان کے آخری تقریر وہ اسی وقت انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل سے استعفے کا اعلان بھی کیا محسن نقوی کی شہادت کے اوپر۔ تو میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ باتیں میں بہت قریب سے محسن نقوی صاحب کے میں ملاحظہ کرتا رہا، اور پھر چونکہ ہماری رہائش لارنس گارڈن کے اندر، میرے والد صاحب اس وقت لارنس گارڈن کے انچارج ہوا کرتے تھے، تو ہمارے پاس 2 لائبریریوں کی سہولت میسر تھی، ایک قائد اعظم لائبریری اور ایک دارالسلام لائبریری، تو میں دارالسلام کا ممبر بھی تھا، تو اس میں یہ سہولت تھی کہ اگر آپ کو جو کتاب صحیح ہوتی تھی آپ ایک رجسٹر پر نقل کر لکھ دیتے تھے، اگلے دن وہ کتاب بازار سے آ جاتی۔ تو میں سے محسن نقوی صاحب قبلہ کی ساری کتابیں جو مذہبی شاعری پر تھی یا دیگر غزل اور دیگر، وہ ساری کتابیں میں نے بغور پڑھی، اور یقین جانیں یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ میں محسن کے کلام کو پڑھتا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ کیسے انسان کو قتل کر دیا گیا اور شہید کر دیا گیا، اور یہ کتنا بڑا لاس ہے۔ اگر محسن زندہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا شاہکار ادبی اعتبار سے باقی رہ جاتے جن کا قتل عام کر دیا گیا۔ اور بالخصوص 2 دعائیں، اور پھر جب فرات فکر اور موج ادراک کا تقریب رونمائی ہوئی تھی اواری ہوٹل میں، اس میں بھی میں موجود تھا، جس میں وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو تشریف لائی تھیں اس کی تقریب رونمائی میں، اور اس وقت احمد ندیم قاسمی صاحب صدارت فرما رہے تھے، اور وہ بڑی اس میں بھی میں موجود تھا۔ لیکن میں بہت سی ہمہ جات شخصیت تھے محسن نقوی، لیکن 2 چیزیں، ایک ذاکر اہل بیت ہونا، اور پھر اس کے بعد مذہبی شاعری جو کہ انہوں نے محمد و آل محمد کی صفات میں جو اشعار قلم بند کیے، یقین جانیں وہ اس کا خاص عطا تھی پروردگار عالم کی طرف سے ان کے اوپر کہ وہ کلمات کہتے رہے، اور ان میں بالخصوص 2 دعائیں آج بھی جو شیعہ قوم ہے یا دیگر جو بھی
تعلق رکھتے ہیں، جن کا شغف دعاؤں کے ساتھ ہے، وہ ان دعاؤں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ایک دعا ہے، اے رب جہاں پنجتن پاک کے خالق، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا فکر ہے، اے پنجتن پاک کے خالق، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، اور بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے۔ اب اندازہ فرما لیں کہاں حضرت علی اصغر کا تبسم اور کہاں حضرت حبیب ابن مظاہر کی نظر۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کے خالق، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، اور بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، اور کم سن کو ملے ولولائے اون و محمد، اور ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے۔ تو آپ اندازہ فرما لیں اس گہرائی میں، اور یقین جانیں اس دعا کے اندر یہ اثر ہے کہ جو بھی اس دعا سے وابستہ ہو جاتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ محمد و آل محمد سے مودت کے رشتے سے جڑ نہ جائے، اگر اس کی گہرائی میں جتنا کو اترتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے دعا، اور ایک دعا ہے، کرم کر کرم اے میرے علیہ، مدد کر بحق نبی مصطفیٰ، میرے دل میں اپنی ولا گھول دے، میری مشکلوں کی گرہ کھول دے، اور سرے حشر بخشش کا ہیلا ہے تو، اور میری عاقبت کا وسیلہ ہے تو، اور میں تیری شفاعت کا حقدار ہوں، تو معصوم ہے میں گنہگار ہوں۔ یہ ہے محسن نقوی، یعنی سیرت پیغمبر اسلام کو اس طرح سے مزین کر دیا کہ عصمت کو بھی بیان کر دیا اور اپنی عاجزی اور انکساری کو بھی بیان کر دیا۔ کرم کر کرم اے میرے لیے، مدد کر بحق نبی مصطفیٰ، میرے دل میں اپنی ولا گھول دے، میری مشکلوں کی گرہ کھول دے، اور سرے حشر بخشش کا ہیلا ہے تو، میری عاقبت کا وسیلہ ہے تو، اور میں تیری شفاعت کا حقدار ہوں، تو معصوم ہے میں گنہگار ہوں، اور ہر ایک سانس ہے مشکلوں کی لڑی، مدد میرے مولا بحق علی، میری ہر مصیبت کا ہو خاتمہ بحق حجاب رخ فاطمہ، بحق حجاب رخ فاطمہ، اور مہکتا رہے خواہشوں کا چمن بحق مقام امام حسن، اور عطا کر میرے دیدہ و دل کو چین بدست سخاوت بنام حسین، اور علی بادشاہ ایک نظر اس طرف، تیرا منتظر ہے فقیر نجف، اور زر و بخت و سلطانی و نام دے، مجھے اس قصیدے کا انعام دے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انعام شہادت کی صورت میں محسن نقوی کو ملا، وہ در والی نجف کے بارگاہ میں سجود ہونے کی واضح دلیل تھی۔ پروردگار عالم محسن نقوی کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ جتنے بھی محسن کی محبت میں یہاں جمع ہیں، آپ سب کی تمام حاجات اس دعا کے صدقے میں پروردگار عالم پوری فرمائے۔ اب آخری خطاب یقین اللہ تعالیٰ قاسمی صاحب قبلہ کا ہے، ان کے اوپر ہم سماعت فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔